پہلے بھی پی ٹی آئی ایک دو سٹیجز پہ انکار کرتی رہی، وہ نہیں مانتے تھے. پی ٹی آئی کو جہاں مذاکراتی عمل کا مسلسلہ ٹوٹ چکا ہے اور اب پی ٹی آئی ایک ڈفرینٹ موڈ میں تھی، لیکن اس موقع کے اوپر حکومت جس پی ٹی آئی کے رکن اوپر کانفیڈنٹ تھی، مطمئن تھی، پی ٹی آئی نے یہ بانی پی ٹی آئی سے بھی اس کو توثیق کروائی گئی. اس حالات کے اندر پی ٹی آئی نے اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا سٹیپ ڈاؤن کیا ہے، عمر ایوب کے نام سے پیچھے ہٹی، شیخ وقاص اکرم کے نام سے پیچھے ہٹی، یا کوئی اور وائبرنٹ 5 نام نہیں تھے اور کون جی اور بھی کچھ نام تھے، لیکن اس کے اوپر یہ نام اس کے اوپر متفق ہو گئی. تو جاننا یہ ہے کہ اس وقت اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر فارم 47 کی حکومت جس کا کہا کرتے تھے تھوڑی سی ہارمنی کریٹ کر رہی ہے. اس موقع کے اوپر جب 26 فروری 2-4 دن بعد چیف الیکشن کمیشنر کی مدت بھی ختم ہو رہی ہے، وہ بھی حکومت اور اپوزیشن لیڈر کے مابین یعنی پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے مابین کنسلٹیشن کا ایک پروسیس ہونا ہے. تو یہ پی ٹی آئی کا جیسچر کیسا ہے؟ جو حکومت چاہتی تھی وہ نام اس کے اوپر انہوں نے اتفاق کر لیے. بڑا آپ کا خوبصورت سوال ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں سر. ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے پہلے دن سے ہی پارلیمنٹ کو بھی تسلیم کیا تھا، انسٹیٹیوشنز کو بھی تسلیم کیا تھا. ٹھیک ہے سڑکوں پہ کچھ کہتی رہی ہوگی، پارلیمنٹ میں کچھ کہتی رہی ہوگی. جو ان سے ایک بلنڈر کیا تھا انہوں نے جب عمران خان صاحب نے پہلے حکومت توڑی پھر بعد میں انہوں نے استعفے دے دیے تھے، تو وہ غلطی جو انہوں نے کی تھی وہ غلطی نہیں دہرانا چاہتے تھے کہ ہم نے یہ سپیس خالی نہیں کرنی. انہیں بڑی بعد میں خان صاحب کو بعد میں احساس ہوتا ہے اپنی غلطیوں کا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد. تو وہ غلطی ان کو بعد میں لگی تھی کہ مجھے 140-50 ممبران کو استعفے نہیں دلانے چاہیے تھے. میں پچھلے اسمبلی کی بات کر رہا ہوں جو انہوں نے دلوائے تھے. سو سپیس خالی نہیں چھوڑنی، فورم ہے ہمارے پاس نمبر 1. سو آپ کی دفعہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے تو حلف بھی اٹھا لیے تھے اسی پارلیمنٹ کے، وہ کہتے تھے جیلی ہے، دھوکے، فراڈ، سب کچھ. پھر اس کے بعد وزیر اعظم کا الیکشن بھی لڑا تھا عمر ایوب صاحب، اگر آپ کو یاد ہو انہوں نے بھی الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اگر میں غلط نہیں کہہ رہا. پھر انہوں نے صدر پاکستان کا الیکشن بھی وہیں سے لڑا، چکزئی صاحب ان کو امیدوار تھے. سو وہ تمام چیزیں کی. پھر ابھی اس کے بعد سینیٹ اور قومی اسمبلی میں ان کو کمیٹیز جو تھیں اسٹینڈنگ کمیٹیز کی، جو ان کا شیئر تھا وہ بھی انہوں نے چیئرمین بھی بن گئے ان کے سر، وہ بھی لے لی، انہوں نے ایکسیپٹ کر لی. سو وہ اس پارلیمنٹ کا حصہ پہلے دن سے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ کوئی ٹربل پیدا نہیں کی. سو حکومت کو جو ویلیڈیٹی چاہیے تھی، انڈورسمنٹ چاہیے تھی کہ پی ٹی آئی باہر تو رولا ڈالتی ہے، اندر بھی ڈالتی ہے جی فراڈ ہے سارا کچھ، لیکن پورے ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ بھی ہیں. سو وہ پہلے دن سے ہیں، ناٹ ون. لاسٹلی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے اب اس کی چیئرمین شپ جو ہے یہ اب حکومت کو اس کا زیادہ فائدہ ہے اگر مجھ سے پوچھیں. اچھا جی. پی ٹی آئی سے زیادہ پی ٹی آئی اس بات میں خوش ہوگی ہم حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے، ہم یہاں پہ ایشوز کریٹ کریں گے، ہم یہاں پہ رولے ڈالیں گے حکومت کے اسکینڈل وغیرہ. ٹھیک ہے وہ تو اور کمیٹی میں بھی اٹھایا جا سکتا ہے، مطلب وہ صرف یہاں پہ نہیں اٹھایا جا سکتا پی ایس سی میں، تو ہر کمیٹی میں کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ جو ہے اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پہ کیونکہ آڈٹ رپورٹس آنی ہے، حکومت کو یہ فائدہ ہے کہ حکومت اب کہہ سکتی ہے بہر یہ ڈھنڈورا پیٹے گی جو پیٹنا بھی چاہیے اس کو کہ جناب یہ دیکھیں ہم نے اتنی بڑی اکاؤنٹیبلٹی کی کمیٹی، ہم نے اپنا بندہ نہیں لگایا، ہم نے پی ٹی اے کو دے دیا، اپوزیشن کو دے دیا، ہم نے روایت نہیں توڑی. بشاک ہمیں جیلی کہتے ہیں، 2 نمبر کہتے ہیں، فارم 47 کہتے ہیں، ایسے کہتے ہیں ویسے. آج اسی فارم 47 کے 2 MNAs کی ابھی جو بتا رہے تھے ہمارے رپورٹر آپ کے کہ انہوں نے ان کو پرپوز کیا، انہوں نے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے اور خواجہ آصف صاحب نے، ان کو آپ کہتے ہیں فارم 47 کے یہ ایم این اے ہیں. آج ان کی پرپوزل پہ آپ نے اپنا ایک بندہ جو ہے چیئرمین لگا لیا. سو اس کا فائدہ جو ہے مجھ سے اگر پوچھیں حکومت کو زیادہ ہے، جو وہ کہے گی کال کو. دیکھیں ہم بڑے ڈیموکریٹ لوگ ہیں، ہم نے جناب اس ڈیموکریٹک اس کے تحت ان کو ہم نے اتنی بڑی کمیٹی کی چیئرمین شپ دی تھی، یہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی کریں، یہی جمہوریت ہوتی ہے بلا بلا. سو پی ٹی آئی سے زیادہ مجھ سے اگر پوچھیں حکومت کو فائدہ ہے. اور یہ کل کو یہ کہیں گے آپ کو، مجھے یہ کوئی نہ کوئی پریس ریلیز ان کی آئے گی یا پریس کو کہیں گے جی ہم اگر خوفزدہ ہوتے ہم ڈرتے